تو اللہ نے فرمایا الم یعلم ان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا، اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں جس کو چاہوں نماز سے روک لوں، جب چاہوں جو ہے نا جو نہی عن المنکر کر رہے ہیں ان کو روک لوں میں. اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ بھی ہونے والا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جو خیال ہے نا کہ میں مستغنی ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم پوچھنے والے بھی، اور ایسا پوچھیں گے لئن لم ینتہی، یہ انسان اگر باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑیں گے آخرت میں. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے، اور ناصیۃ کاذبہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور خطا کار بھی ہے. تو پیشانی سے مراد پورا انسان ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھوں، جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیے تو میں وہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، تو ان ہاتھوں کو میں پکڑوں گا. تو یہ کنایا ہوتا ہے پورے جسم کو پکڑنے سے، تو نسبت اس کی طرف اس لیے کی جاتی ہے شناعت بیان کرنے کے لیے کہ اس نے ان ہاتھوں سے گناہ کیا ہے. ہاں، سر کی قسم کھا لیتے ہیں نا، تو مراد پورا انسان ہوتا ہے. تو اللہ فرماتی ہے اس کی پیشانی کو ہم پکڑیں گے، کیونکہ یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور گناہگار بھی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان مستغنی ہو، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ یہ بلائے اپنی فوج کو، اپنی مجلس کو. کیونکہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اکثر ان کی کچھ بیٹھک ہوتی ہے جہاں سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اللہ کے خلاف، اور جیسے آپ دیکھیں نا لبرل لوگ جب بھی اکٹھے بیٹھیں گے مولویوں کے خلاف شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. جو آج کل ایتھیزم آپ نے جو پھیل رہا ہے، اور ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس پہ صبح و شام یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو یہ کام اکیلے نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، فیس بک پہ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ بلائے اپنی اس گیدرنگ کو، اپنی اس مجلس کو. آج میں پکڑ رہا ہوں نا، تو یہ ہوگا تو قیامت کے دن، لیکن ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے ابھی حال میں ہو رہا ہے. فلیدع، اسے چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس. تو یعنی کیا مطلب؟ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تجھے چاہیے کہ اب بلا تو اپنی مجلس. تو سمجھتا تھا نا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، اگر بالفرض تو اپنی فوج کو بلا بھی لے گا نا، تو ہمارے پاس بھی ایک فوج ہے. وہ کیا ہے؟ جہنم کے داروغہ. اگر بالفرض قیامت کے دن ایسا ہوا کہ وہ دوست ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں لگ بھی گئے نا جہنم میں جانے سے، تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو جماعت ہے وہ کیا ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے. اور ایک ایک جہنم کے ایک ایک جو ہے نا، جو بھی جہنمی جہاں ڈالے جائیں گے، تو ایک ایک طبقے میں کم سے کم 19 داروغہ اللہ نے رکھے ہیں جہنم میں. جیسے سورہ مدثر میں آتا ہے نا علیہا 19 تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی فوج ہے جو پکڑ کے گھسیٹے گی اور جہنم کی آگ میں داخل کرے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ یہ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک فوج، میری مجلس میری حفاظت کر لے گی. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. لا تطعہ، اے نبی آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. واسجد، اور آپ نے سجدہ کرنا ہے. واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے لیکن آپ نے سجدہ کرنا ہے. حکیم الامہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا یہاں سجدے سے مراد نماز ہے، کیونکہ پیچھے نماز سے روکنے کا حکم ہے نا، تو اس کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا. کیا مطلب؟ یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے اور دھمکیاں بھی دیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں میں آ کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نیا دین لے کر آ رہے تھے ان کے حساب سے، اور وہ بت پرستی کے عادی تھے، تو وہ تو پوری کوشش کریں گے. تو آپ کو فرمایا کہ لا تطعہ، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. واسجد، اور نماز بھی پڑھنی ہے. واقترب، اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے. تو بالکل ابتدائی آیات ہیں، اس سے جو ہے نا بہت سارے علمی نکات ہمیں اس صورت میں پتہ چلتے ہیں.